مرد آزما مرد آفریں. اس کا جو معاشرتی نظام ہے وہ کیا ہے؟ عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت نمبر 1. اس کے لیے 4 پردے دیے اسلام نے، 1 نہیں 4. پورے معاشرے میں ایک پردہ ہو. سیگریگیشن آف دی سیکسز. مردوں کا دائرہ کار علیحدہ ہے، عورتوں کا علیحدہ ہے. مردوں کے اسکول علیحدہ ہے، عورتوں کے علیحدہ ہے. مردوں کی کالج علیحدہ ہے، عورتوں کے علیحدہ ہے. مردوں کے اسپتال علیحدہ ہے، عورتوں کے علیحدہ ہے. سیگریگیشن. نمبر 2، گھر کی 4 دیواری کے اندر، یہ نمبر 2 پردہ ہے. باہر نکلے تو برقع لیں یا چادر لیں، چہرہ ڈھانپے، یہ تیسرا پردہ ہے. اور گھر کی 4 دیواری کے اندر بدن کو پورے طور پر ڈھانک کر رکھنا سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے اور پاؤں کے. اس کے سوا عورت کے جسم کا کوئی حصہ ماں کا بھی بیٹے کی نگاہ میں نہ آئے، بہن کا بھائی کی نگاہ میں نہ آئے، بیٹی کا باپ کی نگاہ میں نہ آئے. ورنہ کیا نہیں ہو رہا آج؟ انسیسٹ نہیں ہو رہا آج؟ کتنا ہو رہا ہے یورپ میں، اور آپ کے ہاں کتنا کچھ ہو رہا ہے. حافظ ناموس زن، مرد آزما. مرد کے لیے چیلنج ہے. تمہارا کام ہے، معاش کی پوری ذمہ داری تمہارے سر ہے، عورت کے سر نہیں ہے. اس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے. یو ہیو ٹو سپورٹ ہر. اور اولاد کی ساری کفالت تمہارے ذمہ ہے. شادی کرو گے، مہر تم دو گے، عورت لے گی. شادی کا خرچہ تم کرو گے، دعوت تم دو گے ولیمے کی. عورت کے والوں کی، لڑکی والوں کی طرف کوئی نہیں. دس از دی چیلنج ٹو دی میلز. حافظ ناموس زن، مرد آزما، چیلنجنگ. اور دفاع جو ہے ملک کا، وہ اصل میں تمہاری ذمہ داری ہے. یہ ٹھیک ہے کسی آخری وقت میں آ کر اگر ہوم ٹو ہوم فائٹنگ ہو رہی ہو، اسٹریٹ فائٹنگ ہو رہی ہو، عورتیں بھی آئیں میدان میں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، بنیادی طور پر نہیں. اسی سے مردانگی پیدا ہوتی ہے. نمبر 2، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے. نہ کوئی فخفور و خاکہ، نہ گدائے رہ نشین. کوئی غلامی نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی محکوم نہیں. اللہ حاکم، تم سب محکوم. کونوا عباد اللہ اخوانا. سیاسی سطح پر تم سب برابر ہو، بالکل نو ڈسکریمنیشن. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف. دولت کے اندر جو گندگیاں آ جاتی ہیں ان سے پاک و صاف کرتا ہے آئین پیغمبر. زکوٰۃ بھی نکالو اس میں سے، صدقات بھی نکالو اس میں سے، آپ پاک کرو اس کو. اور منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی. یہاں تو منعموں کر کیجئے. جن کو اللہ نے دولت دی ہے کہتا ہے یہ تمہارا مال نہیں ہے، اللہ کا مال ہے. این امانت چند روزہ نزدماست، در حقیقت مالک کی ہر شے خداست. یہ تو امانت ہے. جو مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق میں تصرف کرو گے. اور اس سے بڑھ کر کیا فکر و عمل کا، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. دیکھ خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، اللہ کی زمین ہے. اصول کیا ہے؟ کوئی بنجر زمین کہیں پڑی ہے، جو اس کو قابل کاشت بنا لے گا وہی مالک ہو جائے گا. اور اگر کاشت نہیں کرے گا، 3 سال اگر گزر گئے تو ختم، ملکیت ختم. اور جس کی زمین ہے خود کاشت کرے. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. امام ابو حنیفہ، امام مالک دونوں کا موقف ہے.